الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وأمينه على وحيه أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوان دوستوں، میری ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العزیز موضوع میں نے کچھ اور سوچا کیا تھا، میرا جو موضوع کل کا تھا اسی تسلسل کو مجھے آگے بڑھانا تھا، لیکن آپ کے جھارکھنڈ میں مشکل یہ ہے یہاں پر خطبہ کو عنوان پہلے دیا نہیں جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری دشواریاں آتی ہیں. میں نے سوچا تھا جو موضوع ہمارے شیخ نے وہ تقریباً کل بھی میں نے حسن اخلاق پہ بہت ساری باتیں رکھی تھیں اور اسی سلسلے کو مجھے آگے بڑھانا تھا تاکہ دونوں راتوں میں بات کچھ مکمل ہو سکے. لیکن اب یہاں سے میں گیئر چینج کر رہا ہوں، جب اسٹیج پہ آنے کے بعد مجھے عنوان بدلنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ ہم سے پیشرو خطیب الحمدللہ اچھے انداز میں تقریباً اسی کے ارد گرد باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اس لیے اب میں سیدھے رات کے اس پچھلے پہر میں، آئیے دوستو، جہنم کیا ہے اور اس کا عذاب کیا ہے، اسی عنوان پہ میری ایک نظم بھی ہے، آتش جہنم. پوری تقریر کا خلاصہ میں نے اس نظم میں بند کرنے کی کوشش کی ہے. جھیلنا کہاں ممکن ہے عذاب دوزخ کا، جھیلنا کہاں ممکن ہے عذاب دوزخ کا، اس لیے گناہوں سے مومنوں کرو توبہ. جہنم کے عذاب کو جھیلنا ہمارے اور آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، اس لیے جتنا ہو سکے توبہ کر کے ہم جہنم سے چھٹی لینے کی کوشش کریں. آتش جہنم کا حال مجھ سے مت پوچھو، آتش جہنم کا حال مجھ سے مت پوچھو،
آگ کا بچھونا ہے، آگ ہی کا ہے کرتا، اس لیے مسلمانوں رات دن کرو صدقہ، گھیر کر جلائے گی آگ سب کے چہروں کو، تلفح وجوہہم النار ہم فیہا کالحون، گھیر کر جلائے گی آگ سب کے چہروں کو، اس لیے مسلمانوں رات دن کرو صدقہ، ڈنک ماریں گے بچھو ناگ ڈس رہے ہوں گے، ڈنک ماریں گے بچھو ناگ ڈس رہے ہوں گے، روح کانپ جاتی ہے سوچ کر کے یہ نقشہ، اس لیے گناہوں سے مومنوں کرو توبہ، گفتگو کرے گا رب روبرو قیامت میں، گفتگو کرے گا رب روبرو قیامت میں، ترجمان کوئی بھی درمیان نہیں ہوگا، اس لیے مسلمانوں رات دن کرو توبہ، کس طرح بچاؤں گا خود کو نار دوزخ سے، کس طرح بچاؤں گا خود کو نار دوزخ سے، ہر گھڑی لگا رہتا ہے مجھے یہی دھڑکا، اس لیے مسلمانوں رات دن کرو صدقہ۔ آخری شعر دیکھیے گا، آخرت میں اے اجمل پول کھولی جائے گی، آخرت میں اے اجمل پول کھولی جائے گی، گنگو جب زباں ہوگی بولیں گے سبھی اعضاء، زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے اور جسم کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے، وہ ہے جہنم۔ اسی لیے دوستو اللہ جل شانہ کتاب مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے، جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن کا کام ہے آگ کو بھڑکانا، وہ جہنم کی آگ جن انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا انہی کو جہنم کی آگ کے لیے ایندھن بنا دیا جائے گا اور انہی کے ذریعہ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اور پتھروں سے مراد مفسرین نے بت مراد لیے ہیں جن کو دنیا میں پوجا جاتا ہے، ان کے پجاریوں سمیت انہیں جہنم میں اودے منہ پھینک دیا جائے گا۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ جہنم تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کیا ہے، جس پر اتنے خطرناک قسم کے ملائکہ اور فرشتے تعینات کر دیے گئے ہیں
لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بس جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ وہ ملائکہ بڑے ہی ڈینجر ہوں گے، بڑے ہی خطرناک ہوں گے۔ ان کی خطرناکی کا عالم یہ ہوگا کہ دوستو انہیں دیکھتے ہی جہنمیوں کی حالت خراب ہو جائے گی۔ جہنمیوں کا جو داروغہ ہوگا جہنم کا، اس کا نام ہے مالک۔ کتنے خطرناک وہ فرشتے ہوں گے، کتنے ڈینجر وہ فرشتے ہوں گے جنہیں جہنم پہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ داروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے، امام بغوی نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ داروغہ جس کا نام مالک ہے، جہنمی اس کو پکاریں گے، آواز دیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی کہیں گے مالک ذرا اپنے رب سے دعا کر دو، اپنے رب سے کہہ دو ہمیں فنا کر دے، ہمیں موت دے دے۔ جہنم کے آگ کو جھیلنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، وہ اتنا خطرناک ہوگا، 1000 سال تک کان میں تیل ڈال کر بیٹھا رہے گا، کچھ جواب ہی نہیں دے گا، کچھ بولے گا ہی نہیں۔ 1000 سال کے بعد بولے گا، صرف ایک جملہ بولے گا جو قرآن نے نقل کیا ہے، قال انکم ماکثون، اسی میں پڑے رہو۔ اب آپ سوچئے کتنا ڈینجر ہوگا، 1000 سال تک فریاد نہیں سنے گا، 1000 سال تک بولے گا نہیں، بولے گا تو صرف اتنا بولے گا اسی میں پڑے رہو۔ چین چون کرنے کی جرات نہیں کرنا، یہ آہو بکا، یہ چیخو پکار، یہ فریادیں، یہ منتیں، یہ سماجتیں تم اپنے پاس رکھو، آج تمہیں لب کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ جہنم ہے۔ اسی لیے اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں مشفقانہ انداز میں، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اپنی بیویوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے اور اپنے بچوں کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ حضرت امام بغوی اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں اپنے آپ کو بچایا اس طرح جائے گا، ای بالانتہائی اما نہاکم اللہ والعمل بطاعتہ، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ، اور جس کا حکم دیا ہے اس کو کرتے ہوئے چلے جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو گے۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے آنکھ بند کر کے اسے کرتے جاؤ، اور جن سے منع کیا گیا ہے اس سے دامن بچاتے جاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو گے۔ اور بچوں کو کیسے بچاؤ گے؟ امام بغوی نقل کرتے ہیں مروہم بالخیر وانہوہم عن الشر وعلموہم وعدبوہم دقوہم بذالک نارا، اپنے بچوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، وعلموہم، انہیں علم سکھاؤ، سب سے پہلے دین کا علم سکھاؤ، جس سے بچے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، دین کے بنیادی ارکان معلوم ہو جائے۔ اتنا علم اپنے بچے کو تو سکھانا ہی پڑے گا۔ علموہم وادبوہم، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، ادب سکھاؤ، تقوہم بذالک نارا، اس طرح تم اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، جہنم ابھی آپ نے سنا، اس کے اوپر
بڑے ہی ڈینجر قسم کے فرشتے تعینات کیے گئے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں جو جہنم پر متعین کیے گئے ہیں؟ کل 19 داروغے جہنم ہے۔ کتنے؟ اور سب کا مالک جو ہے، سب کا جو باس ہے، سب کا سرغنہ ہے، اس کا نام مالک ہے۔ کل 19 ہے، قرآن کہتا ہے علیہا 19 جہنم پر 19 داروغے متعین کر دیے گئے ہیں۔ ایک داروغہ جہنم کا اتنا خطرناک ہوگا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ ایک داروغہ اتنا خطرناک ہوگا، اس کی طاقت، اس کا پاور، اس کی جسامت، اس کی قدامت اور اس کا جسم اتنا بھاری بھرکم ہوگا، اس کے شولڈر کی چوڑائی 1 سال کے برابر ہوگی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کندھے سے لے کر اس کندھے تک مسیرۃ سنہ، 1 سال تک چلتے چلے جاؤ، جہاں 1 سال کے بعد پہنچو گے اتنی چوڑائی ایک داروغے جہنم کے شولڈر اور کندھے کی ہوگی، اور طاقت، پاور۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وَقُوَّةُ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ أَنْ يَضْرِبَ بِالْمِقْمَعِ، ایک بار جب وہ داروغہ ہتھوڑے سے مارے گا، اس کے پاور کا یہ عالم ہوگا، اس کی طاقت کا یہ عالم ہوگا، فَيَدْفَعُ بِتِلْكَ الضَّرْبَةِ 70,000 إِنسَانٍ فِي قَعْرِ جہنم، 70,000 لوگوں کو جہنم میں یک بارگی ڈھکیل دے گا۔ ایک بار ہتھوڑا چلائے گا، 70,000 جہنمی یک بارگی جہنم میں گر پڑیں گے۔ یہ طاقت ہوگی ایک داروغہ کی۔ جب یہ قرآن کی آیت کریمہ اترتی ہے علیہا 19 داروغے، ابو جہل بدبخت اللہ اسے غارت کرے، کہتا ہے او قریش کے لوگوں، سنا تم نے؟ محمد کہتے ہیں جہنم پر 19 داروغے تعینات ہیں۔ کتنے؟ 19۔ ارے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے قریش کے لوگوں، تم بڑے شجاع اور بہادر لوگ ہو، کیا تم میں سے 10 لوگ مل کر ایک جہنم کے داروغہ کو مار کر نہیں بھگا سکتے؟ 10 لوگ آ جانا ایک ساتھ، ایک داروغہ کو مار کے بھگا دینا، پھر تم سب بھاگ جانا، تمہارا یہ داروغے کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان، اس کا نام تھا ابو الاشد ابن کلدہ الجمحی۔ کیا نام تھا؟ ابو الاشد ابن کلدہ الجمحی۔ جب وہ یہ آیت سنتا ہے تو کہتا ہے لوگوں، میں عرب کا پہلوان ہوں، دنیا مجھے ابو الاشد کے نام سے جانتی ہے، لوگوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ارے 19 ہی تو ہیں، میں دائیں بازو سے 10 کو مار کر گرا دوں گا، بائیں بازو سے 9 کو مار کر گرا دوں گا، ثم تمرون، تم سب جہنم سے بھاگ جانا۔ لیکن میرے بھائیو، جہنم سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی راستہ نہیں ہوگا، کہیں پہ کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ وہ فرشتے مار مار کے لوگوں کو ہتھوڑوں سے جہنم کی تہ میں گرا رہے ہوں گے۔ اس لیے لوگوں جہنم سے کثرت سے پناہ مانگتے رہو۔ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے کہ ہم جہنم کے عذاب کو جھیل سکیں، اسی لیے کائنات کے امام مدنی سردار اپنی امت کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے، بہت زیادہ ڈراتے تھے۔ حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کائنات کے امام منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، زور زور سے صدا لگا رہے ہیں، اندر تو کم النار، اندر تو کم النار، او لوگو جہنم سے بچ جاؤ، او لوگو جہنم سے بچ جاؤ، او لوگو تمہیں میں جہنم سے ڈراتا ہوں۔ اگر کوئی
آدمی بازار میں تھا، مسجد سے دور تھا، منڈی میں تھا، بازار میں تھا، خریداری کر رہا تھا، وہاں تک ہمارے نبی کی آواز جا رہی تھی۔ اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے، جہنم کا ذکر آیا، اس قدر آواز بلند ہو گئی، اس قدر آواز بلند ہو گئی، بازار میں لوگوں نے آپ کی آواز سن لی، ایک چادر آپ کے کندھے پہ تھی، سرک کر گر گئی، آپ کے پیروں کے پاس پہنچ گئی، آپ کو ہوش نہیں کہ آپ کی چادر گر گئی ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ثم اعرض واشاح بوجهه، لوگوں سے آپ نے کہا وہ لوگوں جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ جب جہنم کا ذکر آیا ہمارے نبی نے چہرہ گھما لیا، ہمارے نبی نے چہرہ پھرا لیا، دیر تک چہرہ گھمائے رہے، پھر لوگوں کے سامنے متوجہ ہو کے کہتے ہیں اتقوا النار، وہ لوگوں جہنم سے بچ جاؤ۔ 3 بار آپ نے یہی بات کہی، صحابہ کہتے ہیں حتی ظننا انہو ینظر الیہا، ہمیں گمان ہوا کہ جیسے ہمارے نبی جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، او لوگو جہنم سے بچ جاؤ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، پورا کھجور نہیں، ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے میں صدقہ دے کے جہنم سے بچ جاؤ۔ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اگر تمہیں کھجور نہ ملے تو اچھی بات بول کر کے جہنم سے بچ جاؤ، یہی تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ اسی لیے دوستو ابھی آپ نے سنا میں نے کہا، اس لیے مسلمانوں رات دن کرو صدقہ، جھیلنا کہاں ممکن ہے عذاب دوزخ کا، اس لیے مسلمانوں رات دن کرو صدقہ۔ ابھی آپ جو یہاں پہ صدقے کر رہے تھے، مدرسے کے لیے تعاون کر رہے تھے، میرے بھائیوں یہ صدقہ بہت کام آنے والا ہے۔ رحمان کا غصہ اس صدقے سے ٹھنڈا ہوگا، اور جب رحمان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا جنت پکی ہو گئی، جہنم سے چھٹی ملے گی۔ میرے بھائیوں اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کی راہوں میں صدقہ دے کر کے جہنم سے چھٹی لے لو۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عدی بن حاتم برمان فرماتے ہیں قیامت کا جب دن ہوگا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے ہر آدمی سے اس کا پروردگار آمنے سامنے بات کرے گا، لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی بھی ترجمہ اور ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا، آمنے سامنے اللہ سے بات کرنی پڑے گی، اس کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ آدمی دائیں طرف دیکھے گا اپنا عمل دیکھے گا، بائیں طرف جب دیکھے گا تو اپنا عمل دیکھے گا، سامنے جب دیکھے گا جہنم منہ پھاڑ کر کھڑی ہوگی، جہنم منہ پھاڑ کر کھڑی ہوگی۔ نبی آگے فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، وہ لوگو جہنم سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے عید میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ کو یہ محسوس ہوا آپ کی آواز عورتوں تک نہیں گئی، آپ عورتوں کی جماعت کے پاس گئے، پھر سے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، عورتوں سے بھی کہا عورتوں صدقہ کرو، میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا۔ میرے بھائیوں جہنم تو وہ ہے
جہنم کو جب سے اللہ نے پیدا کیا حضرت میکائیل تو ہنسنا ہی بھول گئے۔ کائنات کے امام کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا، علامہ البانی نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جبریل سے کہا مالی لم ارا میکائیل ضاحکن قطو، ہم نے میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ کہنے لگے جبریل نے کہا ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے جہنم پیدا کی گئی میکائیل ہنسنا بھول گئے، ہنسنا بھول گئے۔ اللہ اکبر، وہ جہنم ہے، وہ جہنم ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے اتقوا النار، او لوگو جہنم سے بچ جاؤ، فإن حرھا شدید، او لوگو جہنم سے بچ جاؤ، جہنم میں گرمی بہت زیادہ ہے، تپش بہت زیادہ ہے، وقعرھا بعید، جہنم میں گہرائی بہت زیادہ ہے، ومقامعھا من حدید، اور جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے تیار کیے گئے ہیں۔ حجاج ابن یوسف ثقفی بہت بڑا ظالم امیر گزرا ہے، اس نے سعید ابن جبیر سے کہا او سعید تم ہنستے کیوں نہیں ہو، مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگے میں کیسے ہنسوں، میں کیسے مسکراؤں؟ جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی ہے، فَإِنَّ جَهَنَّمَ قَدْ سُعِرَتْ وَالْأَغْلَالَ قَدْ نُصِبَتْ، جہنم میں بیڑیاں جس سے جہنمیوں کو باندھا جائے گا، زنجیروں کو تیار کر دیا گیا ہے، جہنم میں زنجیروں کو تیار کر دیا گیا ہے، وَالزَّبَائِنَ قَدْ اُعِدَّتْ، جہنم کے داروغہ کو الرٹ پر کر دیا گیا، ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، جہنم کے داروغہ الرٹ پر ہیں، اس لیے میں ہنسنا ہی بھول گیا۔ اللہ اکبر، وہ جہنم ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، یہ روایت حسن درجے سے کم نہیں ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن کا قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا معلوم جہنم کیا ہے؟ تمہاری اس مسجد میں اگر 1,00,000 سے زیادہ لوگ ہوں اور ایک جہنمی ان کے بیچ میں ہو، ایک جہنمی پوری مسجد اگر بھری ہو، 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ ہوں، اگر وہ ایک جہنمی سانس لے لے لَاحْتَرَقَ الْمَسْجِدُ وَمَنْ فِيهِ، یہ مسجد بھی جل جائے گی، جتنی چیزیں ہیں سب جل کے خاک ہو جائیں گی۔ ایک جہنمی کے سانس لینے سے، اس کی سانس کی گرمی سے سارے لوگ جل کر بھسم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وہ جہنم ہے میرے بھائیوں، اور جہنم سے ایک گردن نکلے گی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تخرج عنق من النار، جہنم سے ایک گردن نکلے گی، لہا عینان تبصران، جہنم کی اس گردن میں 2 آنکھیں بھی فٹ ہوں گی، ان آنکھوں سے دیکھ رہی ہوگی۔ لہا عینان تبصران واذنان تسمعان، 2 کان بھی ہوں گے سن رہی ہوگی، ولسان ینطق، زبان بھی ہوگی بول رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی، بہت بھاری زبان نکالے گی۔ جہنم کہے گی انی وکلت بثلاثہ، آج میں 3 لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی، 3 لوگوں کی خیریت نہیں ہے۔ بکل جبار عنید، سرکشیوں کو، گھمنڈیوں کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ وَبِكُلِّ مَنْ دَامَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، دنیا میں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں ان کو میں نہیں چھوڑوں گی، شرک کرنے والوں کو میں آج نہیں چھوڑوں گی، شیخی بگارنے والوں کو، گھمنڈیوں کو، متکبروں کو نہیں چھوڑوں گی۔ وَبِالْمُصَوِّرِينَ، تصویر بنا
چھڑانے والوں کو، جاندار کی جو لوگ تصویریں بناتے ہیں ان کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ اپنی طاقت کی ایک جھلک دکھائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے جاؤ جہنم کو گھسیٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ اب آپ کہیں گے جہنم تو ایک پیلس ہے، ایک مقام ہے، اس کو کیسے گھسیٹ کے لایا جائے گا؟ اللہ قادر ہے اس بات پہ، اسی نے جہنم کو پیدا کیا ہے اور انواع و اقسام کے عذاب اس نے بھر دیے ہیں۔ وہ کل قیامت کے دن کہے گا فرشتوں سے جاؤ، یہ بھی میری مخلوق ہے، اس کو پکڑ لاؤ میرے پاس۔ یوتا بجہنم یوم القیامت لہا 70,000 زمام ما کل زمام 70,000 ملک یجرونا۔ قیامت کے دن جہنم کو جب پکڑ کر لایا جائے گا 70,000 لگامیں لگی ہوں گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے تعینات ہوں گے، یجرونہا، اس کو پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ لیکن اتنی آسانی سے جہنم نہیں آئے گی، چنگھاڑے گی، چیخے گی، ابھی آپ نے حدیث سنا، زبان نکالے گی، لوگوں کو گھورے گی، آنکھ سے آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھے گی۔ میرے بھائیوں کتنا ڈینجر اور خطرناک وہ منظر ہوگا، ذرا آپ تصور کریں۔ اور میرے بھائیوں جہنم میں بہت سارے عذاب ہیں، صرف آگ، اللہ اگر صرف آگ ہوتی جہنم میں تو یہی جلانے کے لیے کافی تھی، صرف آگ ہی نہیں میرے بھائیوں، مہمان نوازی کا بھی بھرپور انتظام ہوگا، کھانے پینے کا بھی ہوگا، لیکن وہ کھانا بھی کیا ہوگا؟ زقوم کا ہوگا کھانا، کانٹے دار پھل۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، زقوم کا پیڑ جو ہوگا وہی جہنمیوں کا کھانا ہوگا، گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ وہ کانٹے دار پھل کھائیں گے، اٹک جائے گا گلے میں، جب پانی مانگیں گے تو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، ساری اتڑیاں پاخانے کے راستے باہر ہو جائیں گی۔ اور ایسے ہی آگ کا کرتا سلایا جائے گا، فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار۔ کوئی بھی ٹیلر دنیا میں آگ کا کرتا نہیں سل سکتا، جہنم میں آگ کا کرتا بیوتایا جائے گا، سلوایا جائے گا کافروں کے لیے۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، کافروں کو جہنم میں آگ کا کرتا سلایا جائے گا۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں آگ ہی کا اوڑھنا بھی ہوگا، بچھونا بھی ہوگا۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، نیچے جو بستر ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، اوپر جو اوڑھنا ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا۔ سوچو۔ اور اس کے علاوہ ابھی آپ نے سنا سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے، ڈنک ماریں گے بچھو ناگ ڈس رہے ہوں گے، ڈنک ماریں گے بچھو ناگ ڈس رہے ہوں گے، روح کانپ جاتی ہے سوچ کر کے یہ نقشہ۔ علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا ہے، جہنم میں اتنے بھاری بھاری سانپ ہوں گے میرے بھائیوں، اتنے بڑے بڑے ناگ ہوں گے، ایک بار جب ناگ ڈس لے گا 40 سال تک اس کی گرمی محسوس ہوگی، بڑے بڑے کھچروں کی طرح بچھو ہوں گے، ایک بار جب ڈنک مارے گا 40 سال تک اس کی گرمی محسوس ہوگی، وہ ہے جہنم۔ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں، وہاں پر جیل خانہ بھی ہے، ہاں میں نے کہا آگ ہی کافی، وہاں پہ جیل خانہ بھی ہے جس کا نام بولس ہوگا، وہاں پر متکبروں کو بند کیا جائے گا، گھمنڈیوں کو۔ اور ایسے ہی ایک اور عذاب ہوگا، کسی کو آگ میں ایسے ہی پھینک دو کافی ہے اس کے جلنے کے لیے، لیکن جہنمیوں کو زنجیروں میں باندھا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اسے، باندھو اسے،
ثم الجحیم صلو، پھر جہنم میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ کی زنجیریں ہوں گی، ان زنجیروں میں باندھا جائے گا۔ اور باندھا کیسے جائے گا؟ پاخانے کے راستے سے وہ زنجیر گھسا کر منہ کے راستے سے نکال دی جائے گی، اسی میں جہنمیوں کو باندھ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، صبح کی اذان ہونے والی ہے، دوستو ہو رہی ہے، پناہ مانگو، پناہ مانگو، اذان بھی ہو رہی ہے اور یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، 3 بار بولو، اللہ جہنم سے چھٹی 3 بار بولو گے، انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے جہنم سے اللہ ضرور چھٹی دیں گے۔ میرے بھائیوں، میں انہی باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، منتظمین اجلاس کی کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے اور اس اجلاس کو نفع بخش بنائے، لوگوں کو کے اعمال میں سدھار دیکھنے کو ملے۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔ وصلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔